وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں، کثیر روایت صحابی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضعا وعشرین درجہ، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھا دیتی ہے اس کے اجر کو جو اس نماز کے مقابلے میں جو اس نے بازار میں پڑھی یا اس نے اپنے گھر میں پڑھی 20 اور کچھ۔ بضع ایک لفظ یہاں پر آئے بضعن، تو یہ لفظ جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک کے لیے۔ تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب آپ یوں سمجھتے ہیں 23 بھی ہو سکتا ہے، 24 بھی ہو سکتا ہے، 29 تک جا سکتا ہے۔ تو دیگر روایات پھر اس ایک ہی موضوع سے متعلق اور روایات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو دیگر روایات کو بھی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 25 کا لفظ ملتا ہے اور 27 کا لفظ ملتا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ آپ 27 کر سکتے ہیں، 25 بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ 27 درجے بڑھ جاتی ہے اس کی نماز، یعنی جو شخص جو ہے جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہ گھر کی نماز اور بازار کی نماز، یعنی اپنی دکان میں پڑھ لی، بازار میں کہیں بھی پڑھ لی جہاں مسجد نہیں ہے، اس نماز سے یعنی مسجد والی نماز 27 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وذالک، اور یہ کیسے کہ ان احدہم اذا توضأ فاحسن الوضوء، تم میں سے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور فاحسن الوضوء، وضو اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ پانی کم استعمال کیا جائے، جتنا پانی کم ہوگا وضو اچھا ہوگا۔ ٹوٹی کھول کر بہتا جا رہا ہے پانی، کوئی برش کر رہا ہے، کوئی مسواک کر رہا ہے، پانی بہتا جا رہا ہے، تو یہ وضو زیادہ پانی کا استعمال اور پانی کا اسراف وضو کی کوالٹی خراب کرتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو کو اہتمام سے کرنا، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایسے تیزی میں نہ ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے، بال برابر جگہ خشک نہ ہو۔ وضو کے دوران دعاؤں کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں وضو کو بہتر کرتی ہیں۔ تو کہا کہ فاحسن الوضو، وضو پھر بہت اچھے طریقے کے ساتھ اسے کیا، ثم اتى المسجد، پھر مسجد آیا، لا يريد الا الصلاۃ، مسجد آنے کی اس کی وجہ خالص نماز ہے، نماز کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لا ينهزه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع لها بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد۔ اب آپ نے اگلی اس کی تفصیل بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب وہ آتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہیں ہے تو ہر قدم کے بدلے میں 1 درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، اور 1 گناہ اس کی ہر دفعہ مسجد آنے پر، اور 1 گناہ اس کا کیا ہو جاتا ہے، وہ دورا 1 درجہ اللہ جل شانہ بلند کر دیتے ہیں اور 1 گناہ اس کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیا مجلس کے اندر اور مسجد کے اندر، اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہے، ہر قدم پر ایک تو اللہ جل شانہ نے اس کا درجہ بلند کیا، اس کا گناہ دور کیا۔ مسجد میں آ کر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ نماز سے 10 منٹ پہلے جا کر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ گیا تو یہ اس کو ایسے ہے جیسے 10 منٹ نماز میں اس کے گزر گئے، چاہے بے شک فارغ بھی انتظار میں ہے صرف۔ اور جو شخص نماز ادا کرنے کے بعد باوضو مسجد میں بیٹھا ہو اور کسی کو تکلیف نہ دے رہا ہو، ایک شرط، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ دے رہا ہو اور جب تک باوضو رہتا ہے، یعنی جب تک اس نے اپنا وہ حالت وضو میں اور اپنا وضو نہ توڑے اور کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہو، نہ انسانوں کے لیے نہ فرشتوں کے لیے، کیونکہ جب انسان وضو ٹوٹتا ہے مسجد میں تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے ماحول کے جو فرشتے ہوتے وہ اس سے تنگ ہوتے، تو باوضو رہے اور اس کو مسجد میں جب تک وہ اس طرح بیٹھا رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا الفاظ ہیں فرشتوں کے کہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کی توبہ کو تو قبول فرما۔
معاف فرما اس کو، توبہ اس کی قبول فرما، اور یا اللہ تو اس کی بخشش فرما. یعنی یہ دعائیں آپ سوچیں، ہم لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، مجھے اتنی دعاؤں کے لیے یہاں ہر وقت پیغامات آتے رہتے ہیں، یعنی ہم گناہ گار لوگوں کو دعا کے لیے کہتے ہیں، اور ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا سن سکتا ہے. تو آپ سوچیں فرشتوں کی دعا کتنی بڑی چیز ہوگی، فرشتے کی دعا، اور فرشتوں کی خدا جانے کتنے فرشتے جو یہ دعا کر رہے ہوں گے، اور دعائیں بھی کیسی انسان کے لیے زبردست. یہ دعا کس کو ملے گی؟ جو مسجد میں جائیں گے اور جا کر کچھ وقت مسجد میں پہلے سے یعنی بیٹھے ہوں گے وضو کر کے نماز کے انتظار میں. تو اسے پتہ چلا کہ جب اذان ہو جائے تو بس تیاری کر کے مسجد جانا چاہیے. گھڑی آخری وقت تک دیکھتے رہنا کہ جماعت کھڑی ہو گئی یا نہیں، کھڑی ہو گئی یا نہیں، اور پھر بھاگتے ہوئے جانا، تکبیر اللہ انسان سے، سانس اس کا پھولا ہوا ہے، پھر بھاگتے ہوا بندہ جو ہے کبھی کسی کے ساتھ گاڑی کھڑی کرنے میں بھی مسئلہ، یا موٹر سائیکل کھڑی کرنے میں مسئلہ، کبھی ادھر کر دی کبھی ادھر کر دی. اچھا، تکلیف لوگوں کو دینے سے منع کیا گیا. آج کل میرا خیال ہے سب سے بڑی تکلیف پارکنگ کی ہوتی ہے، شروع جہاں سے ہوتی ہے بات. نماز پر جا رہے ہیں اور جناب گاڑی مسجد کے باہر جا کر سڑک کے اوپر ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ سڑک تنگ کر دی. آپ کو کسی کا رستہ روکنے کا حق تو نہیں ہے. مسلمانوں کو جن چیزوں کے پابند کے رستے کھلے رکھیں گے آپ، رستے لوگوں کی گزرگاہوں پر گاڑیاں کھڑی کرنا تو کسی صورت جائز نہیں. اس لیے ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ چونکہ اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ آپ نے جو نماز کے لیے جانا ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، ہمیشہ اس کو آپ کو چاہے چند قدم چلنا پڑے. لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، مسجد کے رستوں میں کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ جو پارکنگ تھوڑی سی چونکہ 10 قدم آگے ہے تو یہ 10 قدم مجھے چلنا نہ پڑے. اس 10 قدم، حالانکہ قدم قدم پر نیکی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مسجد میں جانے والے کو کیسے نیکی ملتی ہے ایک ایک قدم کے اوپر، اور ایک اسے گناہ جھاڑ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی پارکنگ جو ہے مسجد، ایک چیز یہ کہ جب جائیں تو لوگوں کے لیے رستہ نہ بند کریں، کسی صورت میں بند نہ کریں، تنگ نہ کریں. بعض لوگ بند تو نہیں کرتے لیکن تنگ کر دیتے ہیں، اب گزرنے والوں کی روانی متاثر ہوتی ہے. ایک اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پھر مسجد میں ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ لوگ کرتے ہیں، پھلانگتے ہوئے لوگوں کو جائیں گے. اگر آپ دیر سے آئے ہیں تو پیچھے بیٹھ جائیں. میں اس پر بھی مسجد میں جمعہ کے دن بہت ٹوکتا ہوں، اور بعض اوقات ڈانٹنے کی نوبت آ جاتی ہے بار بار منع کرنے کے باوجود. دیر سے آنے والے لوگ، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ میں جاؤں تو آخر کے اندر لیکن پہنچ جاؤں اسی طرح پہلی صف کے اندر. تو یہ جو لوگ آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا جا کر 2 بندے بیچارے بیٹھے ہوں گے ذرا تھوڑے اطمینان کے ساتھ، اور ظاہر ہے بیان ہو رہا ہے 40 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اتنی دیر تو انسان پھنس کے نہیں بیٹھ سکتا. تو ان 2 بندوں کے درمیان جا کر پھنس جائیں گے، ایک کوہنی ایک کی پسلیوں میں اور دوسری کوہنی دوسرے کی پسلیوں کے اندر. اب یہ تکلیف دینا انسانوں کو، یہ نماز کے لیے آنا اور اتنی. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ آ جائیں دیر سے، اگر آپ آئیں، آپ کو دیر ہو گئی ہے یا آپ کو معمولی دیر سے آنے کا، تو پھر جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے آخر میں وہیں بیٹھ جائیں. پھر آگے آنے کی مشقت نہ، یعنی لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالیں، تو یہ تکلیف نہ ہو اس قسم کی. تیسری چیز، مسجدوں میں باتیں نہ کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے. بعض لوگ مسجد میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں. بعض بزرگوں کی بھی عادت ہوتی ہے، جو 2-4 بزرگ حضرات جو کونے کے اندر کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پوری چوپال لگائی ہوئی ہوتی ہے، ایسی زبردست گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی حجرے میں یا کسی ڈیرے پر بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے. تو مسجد میں بیٹھ کر انسان نماز کا انتظار کرے، نہ کہ پورے محلے کی جو خبریں ہیں وہ اس وقت میں وہاں پر اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں. یہ 3 4 5 ہماری وہ عادت. اسی طرح جوتے رکھنے کے معاملے میں، جوتوں کی جگہ کے اوپر جو ہمارے یہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو پھر اپنے جوتے نہیں مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ پنکھا چلانے اور کھولنے اور اے سی ہونے نہ ہونے، ان مسئلوں کے اوپر ہماری مسجدوں میں عام طور پر بدمزگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں دوسرے کے خیال کی بجائے اپنا مسئلہ لگا ہوتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ثواب کو کم کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں. بعض صورتوں میں الٹا ثواب کی بجائے ہم گئے ثواب لینے کے لیے ہوتے ہیں، گناہ اپنے اوپر دھر کر واپس آتے ہیں. یہ قوم کی تربیت ہے، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے. میں سب سے، چونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت بھی ہزارہا لوگ پوری دنیا میں، اور پھر باقی دن میں بھی لوگ سنتے ہیں، کہ میں اساتذہ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی تربیت کریں، سمجھائیں یہ بات. ان سے پہلے والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں، کوشش کریں کہ وہ اس کے اوپر آئیں. اساتذہ اپنا کردار ادا کریں، اور علماء اس چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کے سامنے ضرور رکھیں اور ان کو ضرور بتائیں، تاکہ ہم کوئی مہذب معاشرہ بن سکیں. اور تہذیب اور متانت کا یہ سفر جو ہے، ایک اسلام نے جو چیزیں سکھائی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے مسلمانوں کا طرز معاشرت کیا ہوتا ہے. آج دنیا کے سامنے اسلام کا طرز معاشرت موجود ہی نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، زندگی میں موجود نہیں ہے. ہماری بہت بڑی کمی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور نماز مسجدوں میں جا کے مردوں کو پڑھنی چاہیے۔ خواتین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، جوان لڑکوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی، جب تک وہ شور نہ کریں۔ بہت شور والے بچوں کو بھیجنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ مسجد میں گند نہ کرے اور مسجد میں زیادہ شور نہ کرے، تو اس کو مسجد کی عادت ڈالنی چاہیے۔ والد کو بھی، شوہروں کو بھیجیں، اپنے بھائیوں کو بھیجیں مسجد کے اندر، اذان ہو جائے تو ان کو ترغیب دیا کریں کہ مسجد جا کے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ بجائے مسجد جانے کے بس وہیں مصلی ڈالا اور نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے مسجد کی طرف جانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔